نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم پڑھیں گے مختصراً نسخ کے بارے میں۔ نسخ جو ہے وہ لغت میں ازالہ، مٹانا، کسی چیز کو ختم کرنا اور لکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی۔ دوبارہ سن لیں، رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی، کسی حکم شرعی کو کسی دلیل شرعی سے ختم کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو نسخ کہتے ہیں۔ مثلا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی۔ تو اس میں جو حکم شرعی سابق ہے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اس کو منسوخ کہتے ہیں، اور جو نیا حکم آیا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قرآن کریم کی آیت، اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ اور یہ عمل جو ہے، یعنی حکم شرعی کا کسی دلیل شرعی سے ختم کرنا، یہ نسخ کہلاتا ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ دنیا کی حکومتوں اور اداروں میں کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کیا جاتا ہے، اور یہ معروف ہے، لیکن عام طور پر انسانوں کے احکام میں نسخ کبھی کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ پہلا حکم جو ہے وہ غلط فہمی سے جاری کیا گیا تھا، بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو حکم بدل دیا، اور کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا گیا تھا اس وقت کے حالات کے مناسب تو تھا، اور آگے آنے والے واقعات و حالات کا اندازہ نہ تھا، اس لیے اس طرح حکم دیا گیا، اور جب حالات بدل گئے تو حکم بھی بدلنا پڑا۔ تو ظاہر بات ہے کہ دونوں صورتیں احکام خداوندی میں تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہیں، للہ الامر من قبل و من بعد، اس کے تو بعد آگے پیچھے سب کا کیا ہے، علم ہے۔ ان کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو حالات کا اندازہ نہیں تھا یا غلط فہمی سے کوئی فیصلہ کیا تھا۔ لیکن ایک تیسری صورت ہے کہ حکم دینے والے کو اول ہی سے یہ معلوم تھا کہ حالات بدلیں گے، اس وقت تک یہ حکم مناسب ہوگا اور اس کے بعد یہ حکم مناسب نہیں ہوگا، دوسرا حکم دینا ہوگا۔ یہ جانتے ہوئے آج ایک حکم دے دیا، اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے تو ظاہر بات ہے کہ قرارداد سابق کے مطابق حکم بدل دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے، آپ آسانی کے لیے، کہ مریض کے موجودہ حالات کو دیکھ کر حکیم یا ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ 2 روز اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریض کا حالت بدلے گا، اس وقت مجھے دوسری دوا تجویز کرنی ہوگی۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ پہلے دن ایک دوا تجویز کرتا ہے اور تیسرے دن دوسری دوا تجویز کرتا ہے، پھر حالات بدلتے ہیں تو دوا میں مزید تبدیلی کرتا ہے، جب حالات میں مزید بہتری آ جاتی ہے پھر وہ دوا وہ ختم کر دیتا ہے۔ اب ماہر حکیم جو ہے ڈاکٹر یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلے ہی دن پورے علاج کا نظام لکھ کر دے دے کہ 2 روز تک یہ دوا استعمال کرو، پھر 3 روز جو ہے یہ دوا استعمال کرے، پھر 1 ہفتے تک یہ دوا استعمال کرے۔ تو ظاہر بات ہے کہ خواہ بیمار پر ایک بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس میں غلط فہمی کا بھی اندیشہ ہے، غلطی کا بھی خلل ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے عام طور پر ڈاکٹر حضرات جو پہلے تفصیلات نہیں بتاتے۔ تو بلا تشبیہ اللہ جل شانہ کے احکام میں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف یہی آخری صورت جو ہے یہ ممکن ہے اور ہوتی رہتی ہے، اور ہر آنے والی نبوت اور ہر نازل ہونے والی کتاب نے پچھلی نبوت اور کتاب کے بہت سے احکام کو منسوخ کر کے نئے احکام جاری کیے۔ اسی طرح ایک ہی نبوت شریعت میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ عرصے تک ایک حکم جاری رہا، پھر بتقاضۂ حکمت خداوندی اس کو بدل کر دوسرا حکم نافذ کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات قرآن کریم کی آیت جو ہے
وہ قرآن کی آیت کے لیے ناسخ ہوتی ہے، یعنی ایک جو منسوخ حکم ہے وہ بھی قرآن میں ہوتا ہے اور جو ناسخ حکم ہوتا ہے وہ بھی قرآن ہی میں ہوتا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، یہ وصیت کی آیت ہے کہ وصیت کرنا جو ہے یہ لازم ہے، تو یہ قرآن میں ہے۔ لیکن پھر یہ وصیت کی جو آیت ہے یہ منسوخ ہو گئی میراث کی آیت کی وجہ سے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو کتب علیکم والی آیت جو منسوخ ہے وہ بھی قرآن ہی میں ہے، اور یوصیکم اللہ فی اولادکم والی جو آیت ہے وہ بھی قرآن ہی میں ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ قرآنی آیت جو ہے وہ حدیث کے لیے ناسخ ہو، کہ منسوخ حکم جو ہے وہ تو حدیث میں ہوتا ہے لیکن ناسخ حکم جو ہوتا ہے وہ قرآن میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے مثال دی تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ قرآن میں تو حکم نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اور ان کا حکم یعنی سنت اور حدیث تھی۔ پھر جب قرآن کی آیت آئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو حدیث کا یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہوا۔ تو بہرحال یہ دوسری صورت ہے کہ قرآنی آیت جو ہے وہ ناسخ ہوتی ہے اور حدیث جو ہے وہ منسوخ ہوتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حدیث کے لیے ناسخ ہو، کہ ناسخ حکم بھی حدیث میں ہے اور منسوخ حکم جو ہے وہ بھی حدیث میں ہے۔ اس کے ایک سادہ سی مثال ہے کہ عورت کا جو مستعمل پانی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ مرد کے لیے اس کا استعمال وضو کے لیے درست نہیں ہے، تو ظاہر بات یہ حکم حدیث میں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے۔ لیکن پھر دوسری احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعد میں حکم منسوخ ہوا، اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے اور ایک ہی برتن سے وضو کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ چوتھی جو صورت ہے کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کے لیے ناسخ ہو، یہ عقلاً اگرچہ کہ ممکن ہے لیکن اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ میراث کی جو آیت، وصیت کی جو آیت ہے یہ حدیث کی وجہ سے منسوخ ہے، یعنی لا وصیت لوارث والی جو حدیث ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے یہ آیت جو ہے یہ کیا ہے منسوخ ہے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ وہ حدیث کی وجہ سے منسوخ نہیں ہے بلکہ میراث کی آیت کی وجہ سے منسوخ